آپ کو نہیں معلوم ایک عورت کیسے کیسے آزمائی جاتی ہے۔ جاءتنی سائلہ، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، معہا صبیان، اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے، ایک بچے کی عمر 5 سال، دوسری طرف دیکھا دوسرے بچے کی عمر 7 سال۔ میرے پاس ایک عورت مانگنے والی آئی اور اس کے پاس 2 بچے تھے، وہ آئی اور کہتی شیئا للہ، گھر میں کچھ ہو تو اللہ کے نام پر مجھے دے دو۔ حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتی ہے ایک عورت ہے، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے۔ حضرت عائشہ نے کہا رکو، اندر گئی، فرماتی ہے میرے پاس ایک کھجور تھا، میرے پاس ایک کھجور تھا، میں گئی اور میں نے وہ کھجور لا کر اس کو دے دیا۔ ایک کھجور کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ایک کھجور میں کسی کا پیٹ بھرتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر صدقہ کرنے کے لیے تمہارے پاس بہت زیادہ دولت نہیں ہے تب بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا ہو تو وہی صدقہ کر دو۔ ذرا تصور کرو، کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنے سے بھی میرے بھائیوں نجات ملتی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے پاس ٹکڑا نہیں، پورا کھجور تھا، ایک میں نے لا کے دے دیا۔ اس عورت نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور اپنے کھجور کے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا، پانی پیتی اور چلی جاتی ہے۔ لیکن مسلم کی حدیث میں یہ آیا ہے حضرت عائشہ نے جب بچے کو اور عورت کو دیکھا تو اندر گئی اور فرماتی ہیں کہ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں۔ بخاری کی حدیث میں ہے 1 کھجور تھی، آدھا آدھا بانٹ دیا، لیکن مسلم شریف کی حدیث میں ہے واقعہ وہی ہے سیم، لیکن بس کھجوروں کی تعداد بڑی ہوئی ہے۔ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے تینوں کھجوریں لا کے اس عورت کو دے دی، اس عورت نے 1 کھجور اس بچے کو دے دی، 1 کھجور اس بچے کو دے دی۔ بچوں نے جھٹ اپنی دونوں کھجوریں کھا لیں اور جو 1 کھجور بچی ماں خود کھانے کے لیے رکھ لی، وہ بھی بھوکی تھی، ماں نے اس کھجور کو اپنے کھانے کے لیے رکھا لیکن ابھی روک لیا، بچے کو پانی پلانا چاہ رہی ہے، بچوں کھا لو۔ بچوں نے اپنی اپنی کھجور کھا لی۔ ماں جب اپنی کھجور کھانے کے لیے چلی تو وہ دونوں بچے ماں کی کھجور پہ جھپٹ گئے، امی یہ بھی دے دو، امی بھوک لگ رہی ہے۔ تو اس ماں کی ممتا کو جوش آیا اور ماں نے خود نہیں کھایا بلکہ اپنی کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا آدھا، اور آدھا اس کو دے دیا، آدھا اس کو دے دیا اور پانی پی کر چلی گئی۔ اللہ کے نبی جب گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آج ایسا ایسا منظر سامنے آیا۔ اس عورت نے اپنے کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، خود بھوکی رہ گئی لیکن بچے کو کھلا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا یہ منظر تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ ہاں۔ عائشہ کیا اس عورت نے اپنی کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے؟ ہاں۔ عائشہ کیا تم نے اس آدھی آدھی کھجور کو دیکھا ان دونوں بچوں نے کھا لیا؟ ہاں میں نے دیکھا۔ عائشہ کیا اس عورت نے خود نہیں کھایا؟ نہیں کھایا اللہ کے رسول۔ عائشہ دیکھو سچ بتانا۔ اللہ کے نبی میں نے جھوٹ کب بولا ہے آپ سے؟ عائشہ قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا پڑے گی۔ ہاں میں گواہی دوں گی، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اللہ کے رسول۔ فرمایا عائشہ اگر تم سچ بول رہی ہو اس عورت نے اپنی کھجور بھی اپنے دونوں بچوں کو دے دیا، ان کا پیٹ بھرنے کے لیے خود بھوکی رہ گئی، وجبت علیہ الجنہ وجبت علیہ الجنہ، ایسا کر کے اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی، ایسا کر کے اس عورت نے جنت اپنے اوپر فرض کر لی، ایسا کر کے اس عورت نے اپنے آپ کو جنتی بنا دیا۔ یعنی جو عورت خود بھوکی رہ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اس عورت کو اللہ کے نبی کہہ رہا ہے کہ وہ جنتی ہے۔ یہ امتحان کا دور ہے، اس دنیا میں کتنے غریب ہیں آپ کو نہیں معلوم، ڈھونڈ اور تلاش کرو۔ رمضان کا مہینہ آیا ہی اس لیے تھا کہ تاکہ تمہیں بھوکے اور پیاسے رکھ کر غریبوں کا احساس دلایا جائے کہ 1 مہینہ بھوکا رہ کر تمہیں کیسے لگا۔ ان 12 مہینے کے غریبوں سے پوچھو جو 12 مہینے بھوکے رہتے ہیں، اگر رمضان کے مہینے سے بھی تم نے سبق حاصل نہیں کیا تو سمجھ لو کہ تمہارے دلوں میں کوئی محبت نہیں اسلام کی۔ یہی غزوہ تبوک تھا جب اللہ کے نبی اعلان کر رہے تھے کہ ابو بکر نے اتنا دے دیا، عمر نے اتنا دے دیا، ابھی 100 اونٹوں کی اور ضرورت ہے، کیا کوئی ہے جو 100 اونٹ دے سکے؟ حضرت عثمان اٹھے، کہا اللہ کے رسول میں 100 اونٹ دے رہا ہوں، اکیلا ایک آدمی 100 اونٹ۔ بھگوان پور والوں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نے جو کچھ کمایا سب کچھ دے دو غریب اور یتیموں کے لیے،
ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی کمائی کا ایک مقرر حصہ دے دو تاکہ ان غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکے، ان یتیم بچیوں کی شادی ہو سکے۔ بہت بڑا کام ہے غریب اور یتیم بچیوں کی شادی کرانا، اور جتنا یہ بڑا نیک کام ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لو، جتنا یہ بڑا نیک کام ہے اتنا ہی بڑا یہ گھٹیا کام ہے کہ حاجی اور نمازیوں کے لڑکے اپنے ہی بغل میں آرکسٹرا کو بلا کر رنڈیوں کو اور طوائفوں کو بلا کر ڈانس کروائیں اور ناچ کروائیں۔ جتنا بڑا نیک کام آپ کر رہے ہو، اور اسی بستی کے اندر اسی زمین کی چھاتی پر کھڑے ہو کر سب سے گھٹیا اور سب سے گندا کام بھی کیا جائے، کون سا منہ دکھاؤ گے؟ تم اللہ کو رحمان کو بھی راضی کرنا چاہتے ہو اور شیطان کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہو۔ یہ دوگلی پالیسی اسلام کے اندر نہیں چلے گی۔ راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی، یہ نہیں چلے گا۔ اچھا کام اچھا کہلایا جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، گانا گانا اور گانا سننا، یہ گانے لڑکیوں کی آواز میں بیہودہ اور گندے گانے گانا اور گانے سننا، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی خود لیٹرین کر کے کھا جائے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرا قول نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کہا اپنی لیٹرین کر کے کھا جاؤ، یہ زیادہ اچھا ہے میری نظر میں اس سے کہ آدمی گندے گانے گائے اور گندے گانے سنے۔ جو تم گا رہے ہو سن رہے ہو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ لیٹرین کر کے خود کھا جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس سے گندا کام۔ جرجیس نے تقریر کر دی، حدیث سنا دی، ایک امتحان میں تم کامیاب ہو کے جرجیس صاحب کو بلایا، شوق پورا ہو گیا، دوسرا امتحان میں تم کتنے پرسنٹ کامیاب ہوتے ہو یہ میں بار بار فون کر کے پتہ لگاتا رہوں گا کہ کتنے پرسنٹ ایمان آپ کے اندر پیدا ہوا ہے۔ عثمان غنی نے 100 اونٹ دے دیے۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو عثمان نے 100 دیے، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے دے؟ عثمان دوبارہ اٹھے، اللہ کے نبی 100 اور دے رہا ہوں۔ عثمان بس 200 دے چکے ہو، کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ جو 100 اونٹ دے؟ پھر عثمان اٹھے، اللہ کے نبی 100 اور دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان تم 300 دے چکے ہو، اب تم مت دینا، اب مت کھڑے ہونا۔ لوگوں عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے؟ دیکھا تھوڑی دیر تک کوئی بول ہی نہیں رہا، پھر عثمان اٹھے کہ اللہ کے رسول میں اور دے رہا ہوں 100 اونٹ۔ کہا 400 ہو گئے۔ عثمان تم مت دو، میں تمہارے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، 400 ہو گئے۔ فرمایا کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ؟ 5ویں بار عثمان اٹھے، میں دے رہا ہوں۔ 6ٹھی بار عثمان کے علاوہ کوئی اور؟ عثمان اٹھے، میں اور دے رہا ہوں۔ آئے بھگوان پور کے امیروں، آئے چودھریوں، آئے بلڈنگوں والوں، آئے سرمایہ داروں، آئے بڑے بڑی دولت کو اپنے پاس جمع کرنے والوں، عثمان غنی کے اس عمل سے سیکھو کہ 7ویں بار اللہ کے نبی نے کہا آئے عثمان اب تم نہیں کھڑے ہوگے، کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ جو 100 اونٹ دے؟ تو 7ویں بار بھی عثمان اٹھے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں اور دے رہا ہوں 100 اونٹ۔ اللہ کے رسول کہتے عثمان اب بیٹھ جاؤ۔ عثمان بیٹھ گئے۔ اب اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور کیا کہا لوگوں، 700 اونٹ دے کر آج عثمان نے اتنا بڑا نیک کام کیا ہے کہ ابھی جبریل نے کہا ہے کہ عثمان سے کہہ دو کہ ما ذرہ عثمان، ما ذرہ عثمان، ما ذرہ عثمان ما عملا بعد اليوم قط۔ آج عثمان نے اتنا بڑا نیک کام کیا ہے، آج اتنا بڑا نیک کام کیا ہے، آج اتنا بڑا نیک کام کیا ہے کہ عثمان سے کہہ دو آج کے بعد وہ ایک بھی نماز نہ پڑھے، ایک بھی روزہ نہ رکھے، ایک بھی اگر عمل نہ کرے، پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا۔ کس بات پر؟ صدقہ و خیرات پر۔ کس بات پر؟ میرے بھائیوں، غریبوں کے لیے ہمدردی پر۔ اس پر جنت کو اللہ کے نبی نے کہا عثمان آج کے بعد اگر تم ایک بھی نیکی نہیں کرو پھر بھی اللہ تمہیں جنت دے گا۔ آج اتنا تم نے کلیجہ میرا ٹھنڈا کیا ہے، آج اتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے، سیکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ مناظر تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان غریب لڑکیوں کے بارے میں سوچو، ان غریب لڑکیوں کے بارے میں سوچو، ان کا گھر بساؤ گے، کل اگر حالات دوسرے ہو گئے تو کل قیامت، کل آپ کی بیٹیاں، اگر آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی بیٹی کا بھی گھر کوئی بسانے والا بن جائے گا۔ اس لیے کہ جو دوسروں کی سوچتے ہیں ان کا بھی سوچا جاتا ہے، اور جو دوسروں کی نہیں سوچتے ان کی بھی نہیں سوچی جاتی۔ عبداللہ ابن مسعود، حضرت عثمان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب انتقال کا وقت قریب آیا
تو حضرت عثمان ان کے پاس گئے اور کہا کہ بیت المال سے وظیفہ ہم دینا چاہتے ہیں تمہیں، اب آپ کے انتقال کا وقت قریب ہے، لے لو۔ انہوں نے کہا ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا، آج کل طلاق کا زمانہ ہے، لوگ جلدی جلدی میں طلاق دے رہے ہیں، اگر آپ کی بیٹیوں کو ان کے شوہروں نے طلاق دے دی تو پھر وہ کیا کھائیں گی بیچاری، کیا پہنیں گی، اس لیے وہ وظیفہ تمہاری بیٹیوں تک چلتا رہے گا۔ عثمان غنی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو جواب دیا تھا وہ آج بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، عثمان میری بیٹیوں کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی، سورہ فاتحہ نہیں، سورہ واقعہ، سورہ واقعہ میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے۔ اور میں نے محمد رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ واقعہ پڑھی جائے گی اس گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اس گھر کے اندر کبھی کوئی آدمی بھوکا نہیں سوئے گا، میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں سو سکتی ہیں۔ کتنا بھروسہ تھا میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں سکھائیے آپ اپنی اولاد کو۔ موبائل تو دے رکھا ہے، ایکسکیوز می، ہاں یہ سب چل رہا ہے، یہ سب بہت ہو چکے ہیں ڈرامے، بند کرو۔ سردیوں کے دن آ رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم جن علاقوں میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے وہاں مسلم لڑکیوں کے لیے ویکینسی نکالی جا رہی ہے، آؤ کالج میں، لڑکوں کو نہیں نوکری مل رہی ہے، لڑکیوں کو کالج میں نوکری دی جا رہی ہے، پڑھنے کے لیے جگہ دی جا رہی ہے، ایم بی بی ایس میں لڑکیوں کو ویکینسی دی جا رہی ہے، اور اس کے پس پردہ یہ حالات پیش، یہ میٹنگ ہو چکی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں دو، زیادہ سے زیادہ اسکولوں میں پڑھاؤ، اور اپنے غیر مسلم لڑکے ان سے کہو کہ ان لڑکیوں کو اپنے چنگل میں لیں، ان کو محبت کا بیج ان کے دلوں میں ڈالیں، اور پھر ان کے ماں باپ تو تیار نہیں ہوں گے کولڈ میرج کریں اور شادی کر کے 2-4 بچے پیدا کر کے بچوں کو تو اپنا لو اور ان لڑکیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دو۔ آج دیکھ لو سپریم کورٹ میں کتنی وہ لڑکیاں، اور یو پی میں دیکھ لو اور مہاراشٹر میں دیکھ لو جا کر کتنی لڑکیاں، مسلم لڑکیاں جنہوں نے یہ مقدمے دائر کر رکھے ہیں کہ میں نے مسلم ہونے کے باوجود ہندو لڑکوں سے شادیاں کی ہیں، لیکن 2 بچے پیدا ہونے کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم کہاں جائیں؟ میرا باپ مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ باپ کو ناراض کر کے تو میں یہاں پر آئی ہوں، اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ لیکن کرو گے کیا؟ وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور پھر ان مسلم لڑکیوں کو مجبور ہو کر طوائفوں کے چکروں پر بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں ہم، کیونکہ ہم نے اپنی لڑکیوں کو موبائل ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ رات کے 12 اور 1 بجے تک ہماری لڑکیاں واٹس ایپ چلاتی ہیں، میسنجر چلا رہی ہیں، فیس بک چلا رہی ہیں، اور ابھی سردیوں میں دیکھیے گا آپ کمبل، بلینکٹ، لحاف، رجائی اپنے منہ پہ ڈالیں گی اور اندر ہی اندر چٹنگ کریں گی رات کے 2 بجے تک۔ میرے بھائیوں، آپ کہو گے صاحب آج کل نیٹ پیک بڑا مہنگا آ رہا، 300، 350، 400 روپے کا۔ ارے وہ تمہیں تھوڑی ڈالنا ہے، وہ تو اس کو ڈالنا ہے جس سے وہ بات کر رہی ہے۔ آپ اتنا بڑا بیوقوف بس سمجھو مولانا جرجیز کو۔ ارے میں نے تو موبائل نہیں دیا، تم نے موبائل نہیں دیا، موبائل بھی اس سے لے رہی ہے، اس سے لے رہی ہے۔ لڑکی کے آنکھ سے گرنے والے آنسو میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ چاہے فرضی ہوں چاہے سچے ہوں، ہر طریقے سے یہ جتاتے ہیں کہ لڑکی بڑی کمزور ہے، لڑکی بڑی کمزور ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو سنبھالو، اپنی بیٹیوں کو سنبھالو، ان پر نگرانی رکھو۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، 3 بج چکا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور اسلام کے اندر پورا کا پورا ہمیں داخل فرما دے، اسلام پر ہمیں چلنے والا بنا دے۔ دیکھیے شریعت کے اندر دعا کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی معتبر اور کسی بزرگ عالم سے یا شخص سے دعا کرائی جائے، کیونکہ اس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اور بزرگی ہوتی ہے اس کی دعا۔ میں شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ کریں، آپ دعا کرا دیجیے، شریعت سے بڑے ہم اور آپ نہیں ہیں، تو میں آپ کو شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں، تو میرے بھائیوں ایک بزرگ سے دعا کرائی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کی دعا پر آمین کہیں۔ دعا مختصر ہونی چاہیے، لمبی نہیں، کیونکہ لمبی دعا اکیلے میں مانگی جائے
بھائی ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، آپ ہم سے نہیں کہنا چاہتے ہیں تو آپ پرسنل اللہ سے کہیے، اللہ میرے بیٹے کو کینسر ہے، اللہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا، تو آپ پرسنل اللہ کو جتنا لمبا دعا کرنا چاہیں کریں، لیکن جب اجتماع ہو تو وہاں مختصر دعا ہوتی ہے اور جو حالات ہوں اس کے مطابق دعا ہوتی ہے، اور نیک اور متقی آدمی دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔